السلام علیکم ناظرین، ہمارا آج کا واقعہ باورچی اور درویش کا ہے۔ ایک بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے پاس ایک باورچی آیا۔ اس باورچی نے یہ سوچا کہ بادشاہ کے پاس کام کروں گا تو میرے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ بادشاہ بہت درویش صفت کے مالک تھے، ٹوپیاں سیتے تھے اور قرآن مجید لکھتے تھے، بیت المال کا پیسہ ہرگز نہیں لیتے تھے۔ ان کی آمدنی بہت قلیل تھی، جس کی وجہ سے گھر میں بس روٹی یا کھچڑی کھا کر گزارا کر لیتے تھے۔ جو باورچی ان کے پاس کام کر رہا تھا وہ یہ سب دیکھ کر بہت تنگ آ گیا اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کچھ ایسا کرے گا جس سے بادشاہ اسے نوکری سے نکال دے گا۔ اس نے کھانے میں ایک دن نمک بہت زیادہ ڈال دیا۔ جب بادشاہ گھر آئے انہوں نے کھانا کھا لیا اور کچھ نہ بولے۔ باورچی کو یہ لگا کہ شاید انہیں نمک پسند ہے، اس لیے کھانے میں نمک کی زیادتی سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر اس باورچی نے اگلے دن کھانے میں نمک ڈالا ہی نہیں۔ بادشاہ سلامت آئے اور انہوں نے بغیر کسی تنقید کے کھانا کھا لیا۔ باورچی بہت پریشان ہوا کہ وہ کیا کرے کہ بادشاہ اس سے تنگ ہو جائے۔ اگلے دن اس نے بالکل ٹھیک کھانا بنایا تو بادشاہ نے اسے کہا، پرسوں کھانے میں نمک بہت تیز تھا، کل کھانے میں نمک تھا ہی نہیں، مگر آج تم نے کھانا بالکل ٹھیک بنایا ہے، تو ایسا کرو کہ تم اندازہ لگا لو کہ کھانے میں کتنا نمک ڈالنا ہے تاکہ تمہیں آسانی ہو۔ اس باورچی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضرت یہ سب میں نے اس لیے کیا تاکہ آپ مجھے کام سے نکال دیں۔ اس وقت بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے کہا، اچھا تو تمہیں دنیا چاہیے۔ انہوں نے روٹی کا ایک ٹکڑا بچا لیا اور کہا، جاؤ یہ فلاں بندے کو دے کر آؤ اور اسے کہو کہ بادشاہ سلامت نے بھیجا ہے۔ وہ باورچی جب اس کے پاس گیا اور اسے روٹی کا ٹکڑا دیا تو پتہ چلا کہ وہ آدمی بادشاہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس نے بڑی محبت سے وہ ٹکڑا پکڑا اور کہا، تم میرے بادشاہ کا ہدیہ لے کر آئے ہو، میں تمہیں انعام میں کچھ دوں گا۔ اس نے انعام اور تحفے میں اس کو لاکھوں دینار دے دیے، اور جب وہ باورچی واپس آیا اور اس نے بادشاہ کو سارا معاملہ بتایا تو بادشاہ نے کہا، دیکھو یہ روٹی کا ٹکڑا لاکھوں دینار کا ہے اور بہت زیادہ قیمتی ہے۔ تب اس کو پتہ چلا کہ اللہ والوں کی نظر کس بات پر ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ والے نہ کھانے میں نہ کسی اور چیز میں عیب نکالتے ہیں، جو بھی ملے اسے خوش ہو کر کھا لیتے تھے۔ وقت کے بادشاہ نے درویشوں والی طبیعت پائی تھی اور کسی چیز میں تنقید نہیں کرتے تھے۔